کے لب پر یہ فغاں تھی، سہ نہ سکوں گی شہ کی جدائی، تو نے کیوں گردن جھکائی، رہ گیا کیوں مقتل میں بھائی، ذوالجناح بل من المیدان خالی و ویلا، اے واہ حسین، اے واہ غریب، اے واہ حسین، اے واہ شہید، اے واہ حسین، اے واہ مظلوم، اے واہ حسین، ذوالجناح بل من المیدان خالی و ویلا، اے واہ حسین، بانو پکاری پھینک کے چادر، بانو پکاری پھینک کے چادر، لٹ گئی میں برباد ہوا گھر، رن سے نہ آئے صبت پیمبر، چلتے ہیں میرے قلب کے خنجر، ذوالجناح بل من المیدان خالی و ویلا، اے واہ حسین، اے واہ غریب، اے واہ حسین، اے واہ شہید، اے واہ حسین، اے واہ مظلوم، چھری پھرنے والی ہے بیٹی، میں زمین کی کنکریاں صاف کر رہی ہوں، کل کے دن اس جگہ پر میرا حسین سونے والا ہے۔ بائی نے بہن کو سینے سے لگایا، تسکین دی اور صبر کی نصیحت دی، دونوں عبادت خدا میں مصروف ہوئے، اتنے میں حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ آئی اور ایک کونے میں کھڑی رہی، جب مولا کی نظر سکینہ پر پڑی، پوچھا بیٹی کیا ہے؟ عرض کی کچھ نہیں بابا، صرف اتنا کہنے آئی ہوں بابا، مجھے نیند نہیں آتی بابا، کہ آج مجھے اپنے سینے پر نہ سلاؤ گے؟ اپنی لاڈلی بیٹی سے یہ سن کر حسین کا دل بھر آیا، آؤ بیٹی تمہیں ضرور اپنے سینے پر سلاؤں گا، یہ فرما کر حسین زمین پر لیٹ گئے، سکینہ آئے بابا کے سینے پر سر رکھ دیا، سکینہ خوش ہوئی، انہیں کہاں خبر تھی کہ ناز اٹھانے کے لیے اور بابا کے سینے پر سونے کے لیے یہ آخری شب ہے۔ سکینہ بابا سے باتیں کرنے لگی، بابا کی سارے خیمے چل رہے، بیویاں ادھر ادھر دوڑ رہی ہے، میں آواز دے رہی تھی بابا کہاں ہو بابا، آکے سکینہ کو بچاؤ بابا، اے رسول کی امت کو بخشوانے چلا۔ حسین علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کے میدان کی طرف چلے، مولا نے علی اصغر پہ اپنی عبا کا سایہ کیا، فوج اشکیا کے سامنے آئے، اے پھوپھو شام والے، حسین اپنے شرخار پیاسے بچے کو تمہارے سامنے لایا ہے، میرے کلیجے کا ٹکڑا پیاس سے تڑپ رہا ہے، مولا اتمام حجت کر رہے تھے لیکن فوج اشکیا سے کچھ جواب نہ دیا، یہ فرما کر بچے کو ہاتھوں پہ بلند کیا، اصغر تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو۔ بچے نے اپنے سوکھے ہونٹوں پر سرخی زبان پھرانے لگے، یہ دیکھ کر فوج اشکیا طرف اٹھی، جو صاحبان اولاد تھے وہ اپنا جگر تھام تھام کر رونے لگے، رونے کی آواز بلند ہوئی، عمر سعد گھبرایا، فوراً حرملہ کو حکم دیا، ایک تھا کلام الحسین، ارے حرملہ ایک تھا کلام الحسین، حرملہ عرب میں تیر اندازی سے بہت مشہور تھا، وہ کبھی نشانہ نہیں چوکتا تھا، اس نے کمین گاہ سے ایک تیر چھوڑا لیکن
نہ معلوم یہ قائق اس کے ہاتھ لرزنے لگے، تیر زمین پر گرا۔ عمر سعد نے پوچھا حرملا یہ تیرے ہاتھ کیوں لرز رہے ہیں؟ حرملا نے جواب دیا اے عمر سعد کیا بتاؤں، میری نظر جب خیمے حسین پر پڑی تو خیمے کا پردہ الٹا اور ایک معظمہ دکھائی دی، اور نہ ہو وہ بچے کی ماں ہے، گویا وہ مجھ سے کہہ رہی تھی حرملا میرا بچہ ہے بے گناہ، حرملا میرا بچہ ہے بے گناہ۔ عمر سعد نے کہا حرملا لڑائی فتح کرنا ہے، ذرا اپنا دل سخت کر کے ایک ایسا تیر بچے کی طرف پھینک کہ ایک ہی تیر سے بچے کا اور باپ کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ سن کر حرملا سے شعبہ تیر کمان سے چھوڑا۔ بچے نے جب تیر آتے دیکھا باپ کے ہاتھوں پر اپنے نازک گلے کو بلند کیا، ہوا حسرتا حرملا کی کمان سے تیر چھوٹا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر تڑپنے لگا۔ مولا حسین کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ عزادارو امام کے ہاتھوں پر بچے کا گلا چھپ گیا، حسین کا بازو زخمی، اولاد والو جس باپ کے ہاتھ پر بچہ اس طرح سے نہل ہو جائے اس مظلوم کا کیا حال ہوا ہوگا۔ امام نے کانپتے ہاتھوں سے گلے سے تیر کھینچا۔ مظلوم کربلا نے چاہا کہ وہ خون آسمان کی طرف پھینکے، ندا آئی یا حسین للہ خون ناحق کے قطروں کو میری طرف نہ پھینکیے، ورنہ اس غم میں ایک قطرہ پانی کا قیامت تک نہ برسے گا۔ چاہا کہ زمین کی طرف پھینکے، زمین کانپنے لگا۔ ہمارے امام کیا کرے؟ آخر اپنے چہرے اقدس پر شرخار بچے کا خون مل لیا، ہاتھوں پر معصوم بچہ تڑپ تڑپ کر ہچکیاں کھا رہا تھا۔ آخری ہچکی لے کر ننھی سی آنکھیں بند کر لی، عزادارو تڑپنا بھی بند ہو گیا۔ حسین نے شرخار بچے کی میت کو کلیجے سے لگا لیا۔ بیٹا اصغر تیری ماں سے تجھے پانی پلانے کے لیے لایا تھا، تھوڑے قدم چلے دل سے آواز نکلی حسین بچے کو ماں کی گود سے اٹھا کر پانی پلانے لائے تھے، کیا اب خیمے میں جا کر ماں کی گود میں بچے کی لاش رکھ دو گے؟ یہ خیال آتے ہی مولا کے قدم پیچھے ہٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح مظلوم امام 7 مرتبہ خیمے کے قریب آئے اور پیچھے ہٹے۔ اندر خیمے سے مادر اصغر رباب کی آواز آئی، مولا میرے اصغر کو کدھر لیے جاتے ہو؟ حسین شرخار بچے کی لاش خیمے میں لائے، آواز بھی رباب، اصغر میدان سے سیلاب ہو کر آیا ہے۔ مولا نے علی اصغر کے چہرے سے اپنی آبا کو ہٹا کر فرمایا رباب خدا تمہیں صبر عطا کرے۔ ماں نے بچے کی طرف نظر کی، کیا دیکھا؟ گردن گلی ہوئی ہے، گلے میں تیر کا سوراخ، خون سے سارا کرتا بھرا ہوا ہے۔
کہتی تھی میرا باپ آؤ میرے شیرکار بیٹھی ہوں انتظار میں آؤ میرے شیرکار جھولا تیرا خالی پڑا چکوں گی کس کو میں سوئے ہو کیا چین سے آؤ میرے شیرکار ہائے تیری غم سینی کتنی موٹی تھی پیار ظالموں نے رحمان کیا آؤ میرے شیرکار پایا جو نہیں پانی سے وہ کپا جانی پانی جو پایا جو نہیں پانی سے وہ کپا جانی تو پانی بھی ہے دل پر دودھ پلاؤں میں بانو نے کہا دودھ پلاؤں میں بانو نے کہا دودھ پلاؤں میں بسم اللہ الرحمن
તમે સાંભળી શકશો ઇમામ હુસૈને શું કર્યા અને આ ખૂન લઈને પોતાના ચહેરા ઉપર નાખે છે અને કે છે હું આવી રીતે નાના પાસે પહોંચીશ અલી અસગરની લાશ લઈને ઇમામ હુસૈન ખૈમા તરફ આવે છે રિવાયત બતાવે છે ઇમામ હુસૈન 7 વખત આગળ જાય છે 7 વખત પાછળ આવે છે ज़बानों पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदम बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि શા માટે અરે સાહેબ औलाद તું મુજમો છે ઉમ્મે રબાબ ખૈમા ઉપર ઊભી છે હુસૈન જવા ચાહે છે અરે એને દિલમાં એમ થાય છે અરે માને હું શું જવાબ આપું ખૈમામાં પહોંચે છે અલી અસગરને રબાબના ઘોડામાં આપે ઇમામ હુસૈન ત્યારબાદ શું કરે છે ઉમ્મે રબાબને લઈને આવે છે મેદાનમાં દોસ્તો અઝાદારાને ઇમામ હુસૈન તમે દુનિયામાં જોયા હશો કે જ્યારે કોઈ ગુજરી જાય છે ત્યારે માણસો ભેગા થાય છે ફાતિહા પઢે છે અને દિલાસો આપે છે પણ કરબલામાં એવો મંઝર આવીને તમને બતાવું હુસૈન ઇબ્ન અલી અસગરની લાશ ઉમ્મે રબાબને સોંપે છે ઝુલ્ફિકાર લઈને કબ્ર ખોદે છે લોકો ક્યાંય કોઈ જોયા નહીં હોય સાંભળ્યા નહીં હોય દુનિયામાં કે બાપ કબ્ર ખોદે માં લાશ લઈને ઊભી હોય એ કોઈના કબ્રમાં સુરાવે છે કે છે અલી અસગર અલી અસગર અંધારી કબ્રમાં ન ડરજે ઉમ્મે રબાબને સંતોષ કે મારા
حيدر يا حيدر حيدر، لحسين نحن عشقنا وبصوت الحق نطقنا، لحسين نحن عشقنا وبصوت الحق نطقنا. حيدر يا حيدر حيدر، حيدر يا حيدر حيدر. واضح طريق الإيمان بالدم تعبى، حيدر عشاقي الحسين وصوت من عدنا رده، حيدر واضح طريق الإيمان بالدم تعبى، حيدر عشاقي الحسين وصوت من عدنا رده، حيدر ما عدنا بالعالم غير عترة محمد، حيدر دمنا اللي يسيل من الراس عن حبنا يشهد، حيدر ولهذا اليوم خلقنا وبصوت الحق نطقنا، ولهذا اليوم خلقنا وبصوت الحق نطقنا. حيدر يا حيدر حيدر، حيدر حيدر يا حيدر حيدر، حيدر لحسين نحن عشقنا